السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے بڑائی دی۔ جب ایک انسان دوسرے کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک، وہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت دوسرے سے چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے، یہ حسد ہے، اور حسد مذموم اور حرام ہے۔ نمبر دو، دوسرے یہ نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو بلکہ یہ آرزو ہو کہ اس جیسی مجھے بھی مل جائے، اسے غبطہ کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو دین یا دنیا کی جہت سے جو نعمت عطا کی، اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب آیت میراث کا بیان ہوا، میت کے ترکے میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا مقرر کیا گیا، تو مردوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آخرت میں نیکیوں کا ثواب بھی ہمیں عورتوں سے دگنا ملے گا، اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ گناہ کا عذاب ہمیں مردوں سے زیادہ ہوگا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ عین حکمت ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ اس کی قضا پر راضی رہے۔ دل کے صبر و اقرار کا نسخہ ہی اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی شخص کسی نعمت کی انتہا کو نہیں پہنچا ہوا، اور اگر بالفرض کوئی پہنچا بھی ہو تو کسی دوسری نعمت میں ضرور کم تر ہوگا۔ تو اگر دل کو انہی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بنا کر رکھا تو ہزاروں نعمتوں کا مالک ہو کر بھی دل کو قرار نہیں مل سکتا۔ جیسے ایک آدمی 1 ارب روپے کا مالک ہے لیکن خوبصورت نہیں، تو اگر وہ خوبصورتی کی تمنا کرتا رہے گا تو جینا دوبھر ہو جائے گا، اور اگر ایک آدمی خوبصورت ہے لیکن جیب میں پیسہ نہیں اور وہ پیسے کو روتا رہے گا تو بھی بے قرار رہے گا۔ اور جس کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کچھ نہ ہو لیکن وہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی ہوں، اور پھر وہ صبر کر کے آخرت کے ثواب کو پیش نظر رکھے، تو یقیناً ایسا آدمی دل کا سکون پا لے گا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو، اور اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جب تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، میاں بیوی میں سے ہر ایک کو اس کے اپنے نیک اعمال کی جزا ملے گی، دونوں کا نیک اور پرہیزگار ہونا انہیں اعمال سے بے نیاز نہ کرے گا۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اگر مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامانی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ سبحان اللہ، دلوں کے قرار کا کتنا پیارا بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگو کہ حقیقت میں سب سے بڑی چیز اللہ کریم کا فضل و کرم ہے۔ اعمال میں کسی کو دوسرے سے 1,00,000 گنا زیادہ بھی ثواب ملتا ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ عز و جل کے فضل ہی کا محتاج ہے، کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ تو اللہ عز و جل کے فضل ہی سے ہوگا، بغیر فضل کے اپنے اعمال سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لہذا اللہ عز و جل سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔